دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، بیگانہ کرتی ہے ان کو جہاں سے، کیا چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اب آپ لوگوں کو مزید انتظار کرائے بغیر جماعت اہل سنت و جماعت کے بانی اور دفاع پاکستان کونسل کے بانی رہنما مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب آپ کی بھرپور تالیوں میں اور عزت افزائی میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، صدق اللہ العلی العظیم۔ انتہائی قابل صد احترام دفاع پاکستان کونسل میں شامل جماعتوں کے ذمہ داران، مختلف دینی، مذہبی، سیاسی جماعتوں کے رہنما اور جو ہماری ملت مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے انتہائی قابل صد احترام میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بڑی ضرورت تھی حالات کے مطابق قوم کو اس سٹیج کے اوپر جمع کرنے کی، اور ضرورت تھی تمام کو جمع کر کے متحد ہو کر کے ایک پیغام دینے کی۔ میں مبارکباد بھی دیتا ہوں اور شاباش بھی دیتا ہوں عظیم جرنیل کے عظیم بیٹے، میرے انتہائی قابل احترام بھائی جناب محمد عبداللہ گل صاحب، اللہ ان کی زندگی میں اور بھی بہت ہی برکتیں عطا فرمائے۔ تھوڑا سا آپس میں رابطہ پورا نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمیں تھوڑا سا احساس ہو رہا ہے جس انداز کا پروگرام ہونا چاہیے تھا وہ نہ ہو سکا، مگر آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کل آنے والا دن دیکھیں گے، کل آنے والا دن پورے ملک پاکستان میں ہر شہر کے اندر سے نماز جمعہ کے بعد دفاع پاکستان کونسل کے زیر اہتمام آپ کو پاکستانی پرچم ہاتھوں میں لیے ہوئے پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے پورے ملک کے اوپر بڑی بڑی ریلیاں، بڑے بڑے ریلے، بڑے بڑے جلوس آپ کو نظر آئیں گے۔ اور میں اگر میڈیا نے مجھے دکھایا تو آپ دیکھ کر کے ضرور خوش ہوں گے۔ کل کراچی کی تاریخ کا ایک تاریخ ساز ریلا ہوگا جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک ہوں گے، اور ہم وہاں بتلائیں گے پاکستان کے مسلمان محب وطن ہیں، اور وہ پاکستان میں کسی غیر ملکی ایجنٹ کو نہ پہلے برداشت کرتے تھے، نہ آج برداشت کرتے ہیں، نہ آئندہ برداشت کریں گے۔ انتہائی واجب الاحترام، مجھے جہاں خوشی ہے افسوس ہے، وقت کم ہے، مجھے بھی بہت ضروری کہیں جانا تھا۔ میں معذرت کے ساتھ، میرا تعلق اس جماعت کے ساتھ ہے جس کو میڈیا سمیت معذرت کے ساتھ اس ملک کی سیاسی جماعتوں نے بڑا بدنام کیا۔ ہمیں کہا دہشت گرد ہیں، ہمیں کہا گیا انتہا پسند ہیں، ہمیں کہا گیا تخریب کار ہیں، ہمیں کہا گیا فرقہ واریت پھیلانے والے ہیں، ہمیں کہا گیا یہ ملک کے دشمن ہیں۔ میں آپ کو بتلاؤں، وقت لگ جائے گا، یہی راولپنڈی ہے جہاں جامعہ تعلیم القرآن کی تاریخ ساز مسجد کو نظر آتش کیا گیا تھا، جہاں پر نماز پڑھنے والے لوگوں کو
چھریے چلا کر کے انہیں کے گلے کاٹ دیے گئے تھے، جہاں خون کی ایک ہولی بہائی گئی تھی، بہتا ہوا خون نظر آ رہا تھا۔ لوگ حیران تھے کہ اس تحریک کو کون روکے گا اور اس جلتی ہوئی آگ کو کون بجھائے گا۔ اس وقت کے قومی سلامتی کے اداروں کے ذمہ داروں کی نظر میں خوشی کے ساتھ اور تحدیث میں نعمت کے طور پر کہتا ہوں نظر میرے اوپر پڑی تھی۔ اور جب میں سفر کر کے یہاں اسلام آباد راولپنڈی میں آیا تھا تو مجھے بہت سارے ذمہ داروں نے کہا تھا مولانا صاحب یہ جلتی ہوئی آگ کیسے بجھے گی؟ میں نے ایک ہی لفظ بولا تھا، لدھیانوی آ گیا ہے اور آگ بجھ گئی ہے۔ یہاں کے لوگ آگاہ ہیں، قاضی عبدالرشید صاحب چراغ صاحب، بھائی عبداللہ صاحب کے والد گرامی قدر، میرے انتہائی قابل احترام بھائی بزرگ اور جرنیل جناب حمید گل صاحب میرے ساتھ تھے جب میں نے جمعے کی نماز راجہ بازار میں پڑھائی تھی۔ لوگ اس دن اس اضطرابی کیفیت میں تھے، پتہ نہیں آج بنے گا کیا راولپنڈی اسلام آباد کا۔ میں نے کہا تھا جب میں اور جنرل حمید گل دو کھڑے ہو جائیں گے آپ دیکھیں گے ہماری طرف سے ایک ایسا میسج جائے گا، دہشت گردوں کی دہشت گردی کو ناکام بنا دیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ راولپنڈی اسلام آباد سمیت پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دیا جائے گا۔ دیکھا گیا تھا، میں جلدی میں اس کراچی میں نے ایک جنازہ پڑھایا تھا، ہماری جماعت کے مرکزی رہنما مولانا عبدالغفور ندیم کو شہید کیا گیا تھا۔ 1 لاکھ کا سمندر تھا جنازے میں۔ جب میں نے جنازہ پڑھایا تھا تو جنازے سے فارغ ہونے کے بعد اس وقت کے سندھ کے گورنر جناب ڈاکٹر عشرت العباد کی مجھے کال آئی تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا مولانا صاحب ملاقات ہونی چاہیے۔ میں نے کہا ضرور ہوگی۔ اگلے دن ملاقات ہوئی تو مجھے کہا مجھے آپ سے کوئی کام نہیں ہے، میں نے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ میں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر کے کل کے جنازے کے مناظر دیکھ رہا تھا۔ 1 لاکھ کے قریب جو مجمع تھا اس سمندر کو آپ نے کیسے کنٹرول کیا ہوا تھا۔ میں نے آپ کو اس کے اوپر مبارکباد بھی دینی ہے، میں نے شاباش بھی دینی ہے۔ یہ کہہ کر کے انہوں نے کہا تھا یہاں چھوٹا سا واقعہ ہو جائے 15-20 گاڑیوں کو آگ لگانا اور اتنی دکانوں کو جلانا معمولی بات ہے۔ مولانا صاحب آپ نے کیسے کنٹرول کیا؟ نہ کسی دکان کا نقصان ہوا، نہ گاڑی کا نقصان ہوا، نہ کسی کو تھپڑ لگا، نہ کسی کو پتھر لگا۔ تو میں نے بول کر جواب میں کہا تھا گورنر صاحب میں کیا کرتا، یہ کراچی اور پاکستان ہمارا ملک ہے، میں کراچی کا نقصان کرتا ہوں مجھے دلی تکلیف ہوتی ہے، پاکستان کا نقصان ہو جائے مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ میں نے سارے ظلم و جبر برداشت کیے مگر میں نے کسی کو نہ پتھر لگنے دیا تھا نہ ایک تھپڑ لگنے دیا تھا۔ میں نے ملتان رشید آباد میں ایک ہی جگہ سے 45 جنازے اٹھائے تھے اور 120 تڑپتے ہوئے زخمیوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا تھا۔ اتنا بڑا حادثہ ہونے کے باوجود میں تو کسی فوجی جوان کی طرف نہیں بڑھا تھا، میں نے پولیس کے جوانوں کی طرف جانے سے اپنے نوجوانوں کو روکا تھا۔ پولیس کے جوانوں کا کوئی قصور نہیں ہے، فوج کے جوانوں کا کوئی قصور نہیں ہے، ملک کے اداروں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہم ان سے قانون کی شکل میں بدلہ لیں گے جنہوں نے ہمارے نوجوانوں کو تڑپایا ہے، مگر ہم ملک کا قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ یہ میرے چند ایک واقعات آپ کے سامنے عرض اس لیے کیے، اس ملک پاکستان میں ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ یہاں ایوب خان کا دور تھا، یحییٰ خان کا دور
تھا، ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا، اس کے بعد جناب ضیاء الحق کا دور تھا، پھر اس کے بعد نواز شریف، پرویز مشرف، بے نظیر کا دور۔ یہ مختلف ادوار ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ حزب اقتدار بھی ہوتی ہے، حزب اختلاف بھی ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے یہ گزرنے والے 4-5 سالوں میں سیاست کو جس مقام کے اوپر پہنچایا گیا، پاکستان کی تاریخ میں آپ کو ایسے حالات، ایسے مناظر پہلے نظر نہیں آئیں گے۔ ضرور اختلاف ہوا کرتا تھا، ضرور تنقید ہوا کرتی تھی، ضرور ایک دوسرے کے اوپر تبصرے ہوا کرتے تھے، مگر جو زبان اس وقت اس دور میں استعمال کی گئی، آپ کو سابقہ ادوار میں حزب اختلاف اور حزب اقتدار میں یہ زبان نظر نہیں آ سکے گی۔ انتہائی واجب الاحترام آج کا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، دفاع پاکستان کونسل، اور نیچے جو لکھا ہوا ہے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے مودی ہے، یہودی ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، علماء کرام موجود ہیں، ضرور انہوں نے آپ کی بہت ساری چیزوں کی طرف توجہ دلائی۔ میں نے اس بات کی طرف بھی توجہ دلانی ہے، سیاستدان سیاست کریں، لڑیں، اختلاف کریں، ملک کو بھی بچائیں، اور ساتھ ساتھ وہ الفاظ جن کا تعلق مذہب کے ساتھ، دین کے ساتھ ہے، خدا کے لیے تم وہ استعمال نہ کرو۔ اور ان جماعتوں کے کارکنوں سے بھی کہنا ہے، ابھی ہم چند دنوں سے جہاں یہ باقی باتیں ہو رہی ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ یہودیت کا ایک بہت بڑی سازش ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ ایک مولوی صاحب جو نام و نہاد مولوی تھا مردان میں، اس نے کہہ دیا عمران کو میں نبی تو نہیں کہتا لیکن یہ اس سے کم بھی نہیں ہے۔ یہ یہودیت کا حربہ نہیں ہے تو اور کس کا ہو سکتا ہے؟ ایک صاحب نے کہا الیاذ باللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن مقاصد کے لیے تشریف لائے تھے وہ پورے نہ ہو سکے، اب عمران خان کی شکل میں وہ پورے ہوں گے۔ ایک صاحب نے یہ کہہ دیا، اور ایک عورت نے یہ بیان دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جنگیں ہوتی تھی، جو لوگ مارے جاتے تھے، شہید ہوتے تھے، آج کے دور میں عمران خان کے ساتھ مل کر کے جو مارے جا رہے ہیں یہ شہید ہیں۔ اور اگلا جملہ اس نے کہہ دیا عمران خان اس وقت کا ولی اللہ ہے اور اس کے ماننے والے جو ہیں الیاذ باللہ وہ صحابی ہیں۔ حضرات علماء کرام، مذہبی رہنمایان ملت، آپ کی ذمہ داریوں میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ ملک کے باقی دیگر جماعتوں کے ذمہ داران، آپ کی نظریں جہاں سیاست پہ رہیں، وہاں مودی اور یہودی کا وہ حربہ جو استعمال کر کے جب ایسا کچھ ہوگا پھر ملک میں مذہبی لڑائی ہوگی، مذہبی جنگ ہوگی۔ آپ جانتے ہیں اس ملک میں جب کبھی بھی اس عنوان کے اوپر کوئی واقعہ ہوا ہے، پاکستانی قوم نبی کے ساتھ، اصحاب پیغمبر کے ساتھ، اسلام کے ساتھ وہ والہانہ محبت رکھتی ہے، وہ سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، نہ نبی کے دشمن کو برداشت کر سکتی ہے، نہ صحابہ پیغمبر کے دشمن کو برداشت کر سکتی ہے، اور نہ ہی ان کے نام پر بنائے جانے والے ملک پاکستان کی مخالفت برداشت کر سکتی ہے۔ 9 مئی کو ہونے والا حادثہ، ایمانداری سے محب وطن پاکستانی شریف شہری ان کے سار اس دن یوں جھکے ہوئے تھے۔ یہ ہمارے ملک پہ کہیں انڈیا نے حملہ تو نہیں کر دیا؟ 65 اور 70 میں شاید یہ حالت نہیں بنی ہوگی جو 9 مئی 2023 کو لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، میاں والی، فیصل آباد، کوئٹہ، پشاور، کراچی میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں، آج محب وطن پاکستانی
اس کے اوپر سر جھکا کر کے شرمسار ہیں کہ یہ کیا ہو گیا اور کون آ گیا تھا، یہ لبادے کس کے تھے اور حقیقت میں ان کے پیچھے کون تھا۔ تو جب یہ سوال آئے گا تو جواب آئے گا اس کے پیچھے یا مودی تھا یا اس کے پیچھے یہودی تھا۔ انتہائی واجب الاحترام میں آپ سے کہنا چاہوں گا، دفاع پاکستان کونسل حضرت مولانا سمیع الحق کی قیادت میں ہم نے 2012 میں اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ لاہور، راولپنڈی، ملتان، کراچی، کشمیر، مظفر آباد، کوئٹہ، انڈیا کا بارڈر اور کوئٹہ میں چمن کے بارڈر تک ہم نے جا کر کے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے تھے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ہمارے دفاع پاکستان کے ذمہ داران یہاں موجود ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب، جناب عبداللہ گل صاحب، جناب یوسف شاہ صاحب، ہمارے ہندو مذہب کے، عیسائی مذہب کے ہماری بہنیں، یہ تاجر پیشہ، یہ تمام کے تمام کل بھی ہمارے ساتھی تھے، انشاءاللہ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں، آئندہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، ایک دشمن یہ چاہتا ہے لڑائی شروع ہو جائے اور خانہ جنگی والی کیفیت پیدا ہو جائے، وہ یہ کر کے اس ملک کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے، ہم یہ بھی نہیں ہونے دیں گے۔ انشاءاللہ مودی اور یہودیوں کی سازش کو بھی ناکام بنائیں گے اور افواج پاکستان کی پشت پہ کھڑے ہو کر کے انشاءاللہ ان کو پیغام دیں گے، باز نہیں آؤ گے تو انشاءاللہ قوم میدان میں نکل کر کے آئے گی، تمہارا نام و نشان بھی نظر نہیں آئے گا۔ میں نہیں چاہتا اگر ہمارے ساتھ کوئی الجھے گا تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے بتانے کے لیے، ہم بہت کچھ پھر بتائیں گے بھی، مگر کہنا چاہوں گا ابھی ہمیں مجبور نہ کیا جائے۔ میں نے 17 رمضان المبارک کو ایک لفظ بولا تھا، بڑی تکلیف ہوئی، میں نے ابھی 3-4 دنوں میں دیکھ لیا جو دہشت گرد پکڑا جا رہا ہے، کوئی ممی ہے اور کوئی ڈیڈی ہے یا نہیں ہے؟ بھاگتے ہوئے آپ نے دیکھ نہیں لیے یارو۔ میں نے ابھی کہا ہم نے بڑے بڑے جنازے اٹھائے، میرے قاتل میرے گھر میں داخل ہو گئے، ہم نے نہ کبھی رات کو پرواہ کی نہ دن کو کبھی پرواہ کی، اپنے اوپر اعتماد کر کے رب پہ توکل بھروسہ کر کے ہم اس ملک میں راتوں کو بھی سفر کرتے ہیں، دن کو بھی سفر کرتے ہیں، جیلوں کو ہم نے سال ہا سال آباد کیا ہوا ہے، مگر ہم نے کبھی نہیں کہا یوں ہاتھ رکھ کر کے جھکتے ہوئے اور گرتے ہوئے نظر آئیں، یہ ہم نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ تم وہی ممی ڈیڈی ہو، مجھے پتا ہے اب جو پکڑے جائیں گے اندر ہائے ہائے ہوگی، کوئی وارث نہیں بنے گا، پیچھے والے بھی ہائے ہائے کریں گے، پھر تم کسی کو یاد کرو گے، شاید تمہاری آواز پہ کوئی لبیک نہ کہہ سکے۔ اس لیے ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، اس ملک کے خلاف ہونے والی کسی سازش کو برداشت نہیں کریں گے۔ پاکستان اور میں آپ سے کہنا چاہوں گا کل انشاءاللہ راولپنڈی میں بھی، اسلام آباد میں بھی، ملک کے تمام شہروں میں انشاءاللہ اسی عنوان پہ بڑی بڑی ریلیاں ہوں گی۔ آپ سے کہوں گا آج شام تک آپ محنت کر کے کل ان ریلیوں میں آپ نے بھی شریک ہونا ہوگا۔ اسی انداز میں ہم انشاءاللہ آپس میں بیٹھ کر مشاورت کریں گے، اور مشاورت کر کے جو میں نے رمضان المبارک میں اعلان کیا تھا، ہم آج تاریخ کا تعین کریں گے کہ پہلا پروگرام ہم نے یادگار پاکستان پہ کرنا ہے یا لیاقت باغ میں کرنا ہے۔ پھر جب ہم اس پروگرام کا اعلان کریں گے آپ دیکھیں گے ہم نکل کر کے آئیں گے اور وہ بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہمارا نعرہ ایک ہی ہوگا، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ افواج پاکستان سے رشتہ کیا؟
अफवाज पाकिस्तान से रिश्ता क्या? इस्लाम ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। बस मैंने मुख्तसर बातें, आने वाले वक्त में हम खुले मैदानों में खुले प्रोग्राम करेंगे और इंशाअल्लाह खुली खुली बातें करेंगे।